آپ کیا کرتے ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے تھر کول دیا ہے، اس پہ اب 2 سال ہو گئے ہیں، وہاں بہت پیش رفت ہو جانی چاہیے تھی، ابھی تک اس پہ 2 دفعہ تو آپ کی حکومت بھی آئی ہے، آپ لوگوں نے کیا کیا تھرکول کے لیے؟ جی ہم نے نہیں کیا، یہ بات درست ہے، لیکن جو ذمہ داری ہے وہ ان کے سامنے ہے، حکومت بھی سندھ میں ان کی ہے، وفاقی بھی ان کی ہے، تو انہیں تھرکول پہ اب تک پروگریس کر دینی چاہیے۔ چلیں اب جن کی انہیں ذمہ داری پاکستان کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آلٹرنیٹو کیا، آلٹرنیٹو یہی ہے کہ تھرکول ہے، آلٹرنیٹو اگر اس حکومت میں ہمت ہو اور ریزالو ہو جس پہ پارلیمنٹ پیچھے کھڑی ہوگی تو پھر وہ نیوکلیئر پاور کی طرف بہت تیزی سے جائیں، اور پاکستان کے جو ویسٹ بہت بڑے بڑے صحرا ہیں وہاں سولر پاور لگائیں، تو حل تو موجود ہے۔ مجھے یقین ہے آپ نے بڑا اچھا فارمولا دیا ہے اور عام لوگ اس فارمولے پہ بڑے ایکسائٹ ہو رہے ہوں گے کہ یہ تو بڑی اچھی تجویز سامنے آ گئی ہے۔ ہم اب ان سے بات کرتے ہیں جو بقول آپ کے جن کی ذمہ داری ہے۔ یاسمین رحمان ہمارے ساتھ دوبارہ ہیں ٹیلی فون لائن پہ۔ یاسمین، آپ جا رہی ہیں اس جشن میں شریک ہونے کے لیے جہاں پہ آئینی مسودے پہ اتفاق کے حوالے سے کوئی تقریب ہو رہی ہے، تو آپ مہربانی کر کے عام آدمی کو یہ بتانا چاہیں گی یا یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے ڈرائیور کو سمجھانا چاہ رہی ہیں کہ اس آئینی پیکج میں کیا بات ہے اس کے لیے اور کیا خاص چیز ہے؟ سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے 1973 کا جب آئین آیا تو اس کے تحت رولز اینڈ پروسیجرز بنے اور ملک میں بہت سارے ادارے، تمام ادارے اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت کام کرتے رہے، انڈیپینڈنٹلی کام کرتے رہے۔ آج بہت ساری پارٹیز کی ڈیمانڈ تھی، تمام لوگوں کی ایک فیلنگ تھی کہ آفٹر 17th امینڈمنٹ جو کہ ایک پچھلے دور حکومت میں آئی، جس کو بار بار کہا جاتا ہے کہ ڈکٹیٹر کے دور حکومت میں آئی، اس کو ختم کرنا تھا، اور یہ ڈیمانڈ چاروں طرف سے آ رہی تھی کہ ظاہر اس کو ختم کرنے کے لیے بھی اس کے کچھ آرٹیکلز کو مینٹین رکھنا چاہتے تھے۔ تو پھر یہی تھا کہ مشاورت جو ہے اور سیاسی پارٹیوں کی مشاورت جو ہے وہ کلیکٹیو وزڈم کے تحت پارلیمنٹ میں یاسمین یہ بتائیں کہ اس آئینی پیکج میں عام آدمی کے لیے کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کیا اپنے گھریلو ملازموں کی تنخواہیں آپ ڈبل کر دیں گے اس آئینی ترمیم کے پاس ہونے کے بعد؟ جی وہ تو بجٹ میں دیکھیں ہر سال بڑھتی ہیں، گھریلو ملازموں کی تنخواہیں تو نہیں، سرکاری اور جو انڈسٹری میں، پرائیویٹ انڈسٹری میں کام کرنے والے ہیں، اور اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی جب تنخواہیں آپ نے صرف سرکاری ملازموں سے تو ووٹ نہیں لیے نا، میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ جو پرائیویٹ انڈسٹری میں بھی ملازم ہیں۔ اب ملازمین کا جو ہے انفارچونیٹلی انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہے ہمارے یہاں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب بڑھتی ہیں تنخواہیں تو ان کا امپیکٹ ضرور گھریلو ملازمین کی ڈیمانڈ پہ بھی آتا ہے۔ جہاں تک آپ نے آئینی پیکج میں پوچھا تو اس کی ڈیٹیلز کل کیونکہ اسمبلی میں انشاءاللہ یہ لے ہوگا تو کچھ ڈیٹیلز ہمیں خود نہیں، کیونکہ میں تو اس کمیٹی میں نہیں ہوں، میں خود بھی نہیں کہہ سکتی، لیکن میں اتنا اوور آل ضرور بتا سکتی ہوں کہ ملک میں اداروں سے حدود و قیود جو تعین کرنے ہیں، جو یہ ہے، یہ ساری چیزیں اس پیکج میں۔ یاسمین آپ نے سنا کہ ایک عام آدمی جب ہمیں انٹرویو دے رہا تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو سیاسی لیڈران ہیں انہوں نے غربت کا ذائقہ نہیں چکھا، آپ بتا سکتی ہیں کہ غربت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان کی جو ہے وہ جیسے بھی وہ کہے، لیکن کیونکہ تمام آپ کے پاس بھی مہمان بیٹھے ہیں یا میں ہوں، ہمارا ڈیلی بیسس پہ واسطہ عام آدمی سے رہتا ہے، گلیوں محلوں میں جانا ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی کنٹونمنٹ پہ بند ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ووٹ کے لیے یا سیاسی عمل کے لیے آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ ضرور ملک میں جو حقائق ہیں، جو غربت ہے۔ یاسمین یہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں یہ کیسے تنگ گلیوں میں جاتی ہیں؟ نہیں جی گاڑیوں سے ایسے نہیں ہے، الیکشن کیمپینز جو ہوتی ہے وہ بڑی گاڑیوں پہ تو نہیں ہوتی، تو اتر کے جانا تو پڑتا ہے جب آپ سیاسی جلسے کرتے ہیں۔ مطلب الیکشنز کے وقت کی آپ بات کر رہی ہیں؟ الیکشنز کے بعد بھی اگر کوئی، اب جیسے کوئی سیاسی آج بھی کوئی اجتماع ہوگا یا سیاسی ضرور ہوگی، کوئی ایسا موقع آئے گا تو ہم لوگوں نے ضرور ہمیں جانا پڑتا ہے۔ یہ سوال آپ ان لوگوں سے کریں جو کہ نان پولیٹیکل لوگ ہوں، جن کو کہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یاسمین آپ ایک آخری سوال کا جواب دے دیں کہ آٹا، چاول اور دال کے کیا بھاؤ ہیں اس وقت مارکیٹ میں جو آپ نے آخری بار خریدا؟ جی مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ دال اگر چنے کی دال اور ہے تو وہ مسور کی دال 100 روپے سے اوپر ہے اور چنے کی دال 100 روپے کے لگ بھگ ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں انفلیشن ہے، تو کیا انفلیشن میں صرف آپ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے؟ آپ نے آٹے کے بھاؤ نہیں بتائے، 40 کلو کا جو تھیلا ہوتا ہے اس کے کیا پرائس؟ جی آٹا اس وقت 45 روپے کلو ہے، اس لیے میں اب کلو کا حساب بتا سکتی ہوں کیونکہ میں لیتی کلو کے حساب سے ہوں۔ تو یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں
تو یہ قیمتوں کو کنٹرول کرنا بہت حد تک صوبوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. بہت شکریہ یاسمین. جی ماروی آپ نے 17 امینڈمنٹ انہوں نے ختم ہم سب نے نہیں کی ہے, اس کی ترامیم ڈیفینیٹلی کافی چیزیں اس میں سے اٹھائی بھی ہیں, اس کو لیگل بھی ڈکلیئر نہیں کیا. 17 ترمیم میں کیا تھا عام آدمی نہیں اس میں کافی چیزیں رکھی بھی ہیں اس پورے پیکج میں. خیر میں آنا چاہ رہی ہوں جو آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا, جو ماروی ہم بریک لیتے ہیں اور امپورٹنٹ پوائنٹ اس کے بعد بات کرتے ہیں. ایک مختصر بریک کے بعد دوبارہ ماروی کے پاس آئیں گے اور 17 ترمیم میں معلوم کریں گے عام آدمی کے لیے کیا تھا جو اب ختم ہونے کو چلی ہے, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.